دنیا بھر میں ہر سال دسمبر آتا ہے تو ایک عجیب سی رونق چھا جاتی ہے۔ مغربی ممالک ہوں یا اب مشرقی معاشرے، ہر طرف روشنیوں کی جگمگاہٹ، درختوں پر سجاوٹ، تحفوں کا تبادلہ اور خوشی کے نغمے گونجنے لگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب عیسائی دنیا اپنے نجات دہندہ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش کا جشن مناتی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جشن جس طرح منایا جاتا ہے اس کے پیچھے کتنی حقیقتیں ہیں اور کتنی روایتیں؟ عیسائی عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ بیت الحم میں پیدا ہوئے تھے۔ لیکن کیا یہ تاریخ درست ہے یا پھر یہ ایک ایسی تاریخی الجھن ہے جس نے صدیوں سے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے؟ آج ہم ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخ کے گمشدہ اوراق کو کھولے گی بلکہ آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرائے گی جو قرآن مجید میں صدیوں سے محفوظ ہے۔ تو تیار ہو جائیے ایک ایسے سفر پر جو آپ کو زمانوں کے پار لے جائے گا۔ ذرا تصور کریں، ایک سرد رات، برف باری ہو رہی ہے، ایک استبل میں ننھا بچہ کپڑوں میں لپٹا پڑا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو دنیا بھر میں کرسمس کے موقع پر دکھایا جاتا ہے، لیکن تاریخی حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔ انجیل کے مطابق جس رات حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس رات چرواہے اپنے ریوڑوں کے ساتھ باہر تھے۔ یروشلم کے علاقے میں دسمبر کی سخت سردی میں کیا کوئی چرواہا رات کو باہر رہ سکتا ہے؟ موسمیات اور تاریخ کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 25 دسمبر کو یہ تہوار کیسے مقرر ہوا؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی صحیح تاریخ ہے یا پھر کچھ اور راز چھپا ہے؟ ہماری تلاش ہمیں قدیم رومی سلطنت کی طرف لے جاتی ہے، جب عیسائیت ابھی نیا مذہب تھا اور روم میں بت پرستی عام تھی۔ رومیوں کا ایک بڑا تہوار تھا نیٹالس سولس انوکٹی، یعنی ناقابل فتح سورج کا دن۔ یہ تہوار 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا۔ موسم سرما میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، 25 دسمبر کے بعد سورج دوبارہ طویل ہونے لگتا ہے۔ اسے سورج کی دوبارہ پیدائش سمجھا جاتا تھا۔ یہ تہوار دراصل سورج دیوتا سول انویکٹس سے جڑا ہوا تھا، لیکن جب عیسائی رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت کو سلطنت کا سرکاری مذہب بنایا تو ایک بڑی تبدیلی آئی۔ لاکھوں بت پرستوں کو عیسائی بنانے کے لیے ان کے پرانے تہواروں کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ انہیں ایک نیا نام دے دیا گیا۔ 25 دسمبر کا یہ بت پرستانہ تہوار اب مسیح کی پیدائش کا دن بن گیا۔ تاریخی دستاویزات اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ ایک سیاسی اور ثقافتی فیصلہ تھا تاکہ عیسائیت کو مقبول بنایا جا سکے، لیکن یہ تو محض تاریخ کا ایک پہلو تھا۔ عیسائی علماء خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر میں ہونا ناممکن ہے۔ انجیل لوقا کے مطابق اس رات چرواہے میدان میں تھے اور رات کو اپنے ریوڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ یروشلم کے علاقے میں دسمبر کے مہینے میں سردی بہت شدید ہوتی ہے اور چرواہے اپنے ریوڑوں کو رات کو باہر نہیں رکھتے۔ پیدائش کا موسم زیادہ تر بہار یا خزاں کا ہو سکتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا 25 دسمبر کو ہی کرسمس مناتی ہے؟ جواب واضح ہے، یہ تاریخ دراصل رومی بت پرستی کا ورثہ ہے جسے عیسائیت نے اپنا لیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اسلام میں ملتا ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے پاکیزہ حصے کی طرف آتے ہیں، وہ کہانی جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے بلکہ ان کی عظمت اور مقام کو بھی واضح کرتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بے مثال خاتون سے، حضرت مریم علیہ السلام سے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو اپنی پاک دامنی اور عبادت گزاری کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ایک دن جب وہ معبد میں تنہائی میں عبادت میں مصروف تھیں، ایک فرشتے نے انہیں خبر دی۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے اور تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ مریم علیہ السلام حیران تھی۔ پھر فرشتے نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے پوچھا، میرا لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت ہو، اور یہ کام طے شدہ ہے۔ ولادت کا وقت آیا، لیکن یہ ولادت کسی گرم کمبلوں والے گھر میں نہیں ہوئی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ درد زا نے حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کے درخت کی طرف لے جا کر بٹھا دیا۔ کھجور کا درخت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ موسم گرم تھا، کیونکہ کھجور گرم خطے کا پھل ہے اور سردیوں میں نہیں پکتی۔
حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھیں، تکلیف میں تھیں۔ اسی لمحے معجزہ رونما ہوا۔ ان کے قدموں کے نیچے سے ایک آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور ہلکے سے کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تیرے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ قدرت کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ ایک کماری ماں، ایک بے پناہ درد کا لمحہ، اور پھر خالق کائنات کی طرف سے براہ راست سہارا۔ کھجور کا تازہ پھل، پانی کا چشمہ، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا صحیح منظر۔ برف اور سردی کی نہیں، بلکہ ایک گرم خشک خطے کی کہانی، جہاں کھجور کے درخت معجزانہ طور پر پھل لاتے ہیں۔ اور پھر سب سے حیرت انگیز معجزہ، حضرت مریم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں۔ لوگوں نے انہیں انگلیاں اٹھا کر دیکھا، الزام لگایا۔ اس لمحے جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ کہنے سے اشارہ کیا گیا، وہ شیر خوار بچہ گود میں بول اٹھا۔ ہاں، چند دن کا بچہ بولتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں اس تاریخی مکالمے کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے جہاں کہیں بھی رکھے برکت والا بنایا ہے، اور مجھے ہدایت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، نماز اور زکوٰۃ کی، اور میری ماں کے حق میں نیکوکار بنایا ہے، اور اس نے مجھے نہ سرکش بنایا ہے نہ بدبخت، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مروں گا، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذرا سوچئے وہ منظر، ایک معصوم بچہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، نبی اور فرما بردار بیٹا قرار دے رہا ہے۔ یہ تھا اسلام کا عیسیٰ علیہ السلام، یہ تھی ان کی شناخت۔ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول تھے۔ انہوں نے معجزے دکھائے، مٹی کی چڑیا کو پھونک مار کر اسے اڑتا ہوا پرندہ بنا دیا، پیدائشی اندھے کو بینائی دی، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، اور ان کی دعوت بھی وہی تھی جو ہر نبی کی تھی، اللہ کی بندگی کرو، میرا رب اور تمہارا رب ایک ہے۔ عیسائی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، وہ مر گئے، پھر تیسرے دن زندہ ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید ایک فیصلہ کن اور واضح بیان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو، جو اللہ کے رسول تھے، قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبہ کر دیا گیا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں راز کھلتا ہے، صلیب پر چڑھایا جانے والا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ وہ زندہ ہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے آخری زمانے میں جب وہ دوبارہ اس دنیا میں نازل ہوں گے۔ یہ اسلام کا عظیم اور یقینی عقیدہ ہے۔ وہ دجال جیسے فتنے کو ختم کریں گے، عدل قائم کریں گے، پھر دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل کہانی، پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک، اور پھر ان کے وعدہ کردہ واپسی تک۔ کتنی واضح ہے، کتنی صاف، کتنی پاکیزہ۔ اس میں کوئی الجھن نہیں، کوئی تاریکی نہیں، بس ایک سیدھی سچائی ہے جو قرآن کی روشنی میں چمک رہی ہے۔ اب ہم ایک بار پھر اس دنیا میں واپس آتے ہیں، جہاں ہر سال دسمبر آتا ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے، پھر آج کا کرسمس ہے کیا؟ ہم نے دیکھا کہ تاریخ 25 دسمبر اصلی نہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ ایک قدیم رومی تہوار تھا، ہم نے دیکھا کہ حقیقی پیدائش کا موسم اور واقعہ کچھ اور تھا۔ تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ آج کا کرسمس ایک عجیب و غریب امتزاج ہے۔ یہاں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مذہبی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سچا دن ہے۔ دوسری طرف وہ بہت بڑی تعداد ہے جو اسے محض ایک ثقافتی تہوار سمجھتی ہے، ایک موقع ہے خوشی منانے کا، تحفے دینے کا، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا، سردیوں کی چھٹیوں کا مرکز۔ لیکن ذرا غور کریں، کیا یہ سب بے ساختہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت کام کر رہی ہے؟ ایک لفظ سنیے، کیپیٹلزم۔ کاروبار، تجارت، ہر سال اربوں ڈالر کا کاروبار۔ سینٹا کلاز، ایک ایسی شخصیت جو تاریخی طور پر کہیں موجود نہیں، لیکن آج وہ اس تہوار کا مرکزی کردار بن چکا ہے۔ شاپنگ مالز، ڈیکوریشن، تحائف، کھانے پینے، ہر چیز پر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تہوار اب مذہب سے زیادہ ایک معاشی انجن بن چکا ہے، ایک عالمی تقریب جس میں سب شامل ہو سکتے ہیں۔
چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ یہیں سے میری کرسمس کی جگہ ہیپی ہالیڈیز نے لے لی۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، مذہب سے لے کر سیکولرزم تک، پھر سیکولرزم سے لے کر کارپوریٹ کلچر تک۔ کیا یہ ایک بڑے ثقافتی تبدیلی کی کہانی نہیں؟ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ان کا نام لیتے ہوئے علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن ہم ان کی پیدائش کا جشن ایک غلط تاریخ پر ایک ایسے طریقے سے جو ہمارے دین میں نہیں منا سکتے۔ ہمارے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، عیدین ہیں، یہی ہمارے جشن ہیں۔ ہم دوسروں کے تہواروں میں شامل ہو کر اپنی شناخت کھو بیٹھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ نہ نفرت کی بات ہے، نہ تعصب کی، یہ محض اپنی اساس کو برقرار رکھنے کی بات ہے، اپنی پہچان کو قائم رکھنے کی بات ہے۔ تو احباب، یہ تھی وہ کہانی، ایک ایسی کہانی جس نے شاید آپ کی آنکھیں کھول دی ہوں، ایک ایسا سفر جس نے آپ کو تاریخ کے تاریک راستوں سے ہو کر قرآن کی روشنی تک پہنچایا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کا اصل چہرہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی کہانی کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج کا کرسمس مذہب سے زیادہ ایک ثقافتی اور معاشی واقعہ بن چکا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک انتخاب ہے، ایک فیصلہ ہے۔ جب اگلی بار آپ روشنیوں کے اس جادو کو دیکھیں، جب کرسمس کے گیت سنیں، تو یاد رکھیں، اصل سچ آپ کے پاس ہے، آپ کے دل میں ہے، قرآن کا نور آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ کہانی، ان کی عظیم ماں حضرت مریم علیہ السلام کی قربانی، یہ سب آپ کے میراث ہے، آپ کا ایمان ہے۔ دنیا جشن مناتی رہے گی، دنیا روشنیاں سجاتی رہے گی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حقیقی روشنی کہاں ہے؟ وہ روشنی جو آسمان سے اتری تھی، ایک فرشتے کے ذریعے ایک پاکیزہ خاتون پر، اور پھر ایک معجزاتی بچے کی شکل میں اس دنیا میں آئی۔ وہ روشنی توحید کی روشنی تھی، اللہ کی بندگی کا پیغام تھا، اور وہ روشنی آج بھی قرآن کے اوراق میں چمک رہی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ آج کی اس کہانی نے اگر آپ کے دل کو چھوا ہے، آپ کے ذہن میں سوالات پیدا کیے ہیں، تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں، تحقیق کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، حقیقت ہمیشہ روشن ہوتی ہے، بس ہمیں اسے ڈھونڈنے کی ہمت چاہیے۔ دوستو، اگر ایسی ہی دلچسپ اسلامی کہانیاں، رازوں سے بھری تاریخ اور ایمان افروز حقائق سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی سچی کہانیاں لاتے رہیں۔ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی رائے میں اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہو، کون سا راز ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ آپ کی آواز ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو سچائی کی روشنی سے ہمیشہ منور رکھے۔ آمین۔